کینجل لیک کراچی سے 130 کلومیٹر نارتھ ایسٹ کے اندر واقع ایک قدرتی لیک ہے۔ یہ 9842 ہیکٹر مربع کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ واقع ایک لیک ہے، جو کہ فریش واٹر لیکس کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اس فریش واٹر لیک کے اندر دریائے سندھ کا پانی مختلف راستوں سے اس کے اندر داخل ہوتا ہے، جس کے اندر سے بہت بڑی تعداد میں پانی جھمپیر والے راستے سے اس کے اندر آ کے گرتا ہے۔ اس کے علاوہ جھرک سے بھی جو دریائے سندھ کا پانی آتا ہے وہ بھی اس میں آ کے گرتا ہے۔ یہ رکنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے بہت بہترین لیک ہے، اور اس لیک پہ ایس ٹی ڈی سی نے گیسٹ ہاؤسز بھی بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ ٹھٹا، سیون، لڑکانہ، سانگھڑ، نگر پارکر، مٹھی اور کراچی کے اندر موجود ہیں، جن کی بکنگ stdc.gov.tk سے کرائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ان کا دفتر ہے، وہاں سے بھی اس کی بکنگ کرائی جا سکتی ہے۔ بکنگ اگر پہلے کرا لیں تو وہاں پہ رکنے کا اچھا انتظام ہو جاتا ہے، اور انسان وہاں پہ جا کے رک سکتا ہے، اور اگلے دن صبح کو فجر کو بھی کینجل لیک پہ انجوائے کر سکتا ہے۔ کینجل لیک کی امپورٹنس یہ ہے کہ وہاں پہ بہت ساری سندھ کی رومانوی داستان میں سے ایک رومانوی داستان کا تعلق وہاں سے ہے، جو کہ نوری جان تماچی سے منسلک ہے۔ نوری ایک مچھیرن تھی جس کی بستی کینجل لیک کی ایک طرف واقع تھی۔ مچھیروں کی وہ بستی آج بھی آباد ہے۔ جام تماچی ایک سمو خاندان کا جو تھا، سما سلطنت تھی، بہت ساری سلطنتوں نے سندھ پہ حکومت کی ہے، اس میں سے سما سلطنت کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ نام آتا ہے جس کا نام جام تماچی ہے۔ جام تماچی کو جام انڑ اور خیر الدین بھی کہا جاتا ہے۔ جام تماچی شکار کا بہت شوقین تھا۔ جام تماچی ایک دن شکار کرنے گیا تو اس نے ایک لڑکی کو جو ہے وہ کشتی کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ لڑکی نوری تھی۔ نوری بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ، جب والد اس کے مچھیرے تھے، تو جب وہ چلتے تھے تو وہ اپنے والد کے ساتھ جاتی تھی، اور شکار کے درمیان چھوٹی مچھلیاں وہ جمع کرتی رہتی تھی، اور ان چھوٹی مچھلیوں کو وہ کھاتی تھی۔ جام تماچی کی نظر جب نوری کے اوپر پڑی تو جام تماچی نے فیصلہ کیا کہ مجھے شادی اسی سے کرنی ہے۔ جام تماچی نے اپنا رشتہ بھیجا اور وہ رشتہ ایکسیپٹ ہو گیا۔ مچھیروں نے ایک دفعہ سمجھایا کہ ہم تو ماچھی ہیں اور آپ جو ہیں وہ سردار ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا مقابلہ۔ لیکن جام تماچی نے جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کری، اور ان کے سارے جو تھے وہ ٹیکسز معاف کر دیے گئے، اور مچھیروں نے جو ہے وہ اپنی بیٹی جو ہے وہ بیاہ دی۔ جام تماچی کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی۔ جام تماچی کی جو پرانی بیگمات تھیں، انہوں نے جب جام تماچی کی محبت دیکھی نوری کے لیے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جام تماچی کا دل اس سے خراب کر دیں گے۔ وہ جام تماچی کے پاس گئیں اور جا کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نوری کیونکہ ایک مچھیرن ہے، غریب خاندان کی ہے، تو اس کا بھائی روزانہ آتا ہے اور نوری جو ہے وہ ان کو ایک لکڑی کے ڈبے کے اندر ہیرے جواہرات بھر کے دیتی ہے، اور اس کا بھائی ان ہیرے جواہرات کو لے کے محل سے چلا جاتا ہے۔ جام تماچی نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیگمات کی بات پہ بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ خود سے دیکھیں گے۔ ایک دن یہی ہوا، جام تماچی نے فالو کیا تو نوری کا بھائی محل کے اندر داخل ہوا، ایک لکڑی کا ڈبہ لے کے نوری کے کمرے میں دیا۔ نوری نے تھوڑی دیر کے بعد وہ خالی ڈبہ دوبارہ کمرے سے باہر اپنے بھائی کے حوالے کیا۔ اس کا بھائی وہ محل چھوڑ کے جا رہا تھا کہ جام تماچی نے اپنے گارڈ سے کہا کہ اس کو روک دیں۔ اس کو روکا گیا، نوری کو بلایا گیا، اور نوری کو بلا کے سب کے سامنے ذلیل کیا گیا کہ اس محل سے سونا جواہرات جو ہیں وہ محل سے باہر جا رہے ہیں، اور تم جو ہے وہ چوری کر رہی ہو۔ جس کے بعد نوری نے جو ہے وہ جام تماچی سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے اکیلے میں۔
پھر نوری نے جو ہے وہ پوری کہانی بتائی کہ میں ایک مچھیرے کی بیٹی ہوں اور مجھے بچپن سے ہی عادت ہے چھوٹی مچھلیاں کھانے کی، میں محل کے سے کچھ بھی نہیں کھاتی، جو گوشت اور جو سبزیاں اور جو مرغن کھانے آپ کے محل میں پکتے ہیں وہ نہ تو میرے نانی پکتے تھے اور نہ ہی میں وہ کھا سکتا ہوں۔ تو میرا بھائی روزانہ میرے لیے چھوٹی مچھلی لے کے آتا ہے اور وہ کھا کے سارا پکڑ کے جب منطقے میں جو آیا تو اس کے اندر سے مچھلی نکال لی۔ اس کے بعد جام تماچی نے بیٹے اور بیٹی کو الگ کیا اور بڑھتی ہوتی بیٹی اور بڑھتی ہوئی۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے بھی اس عمان کی داستان کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، وہ ملاحوں میں پیدا تو ہوئی تھی مگر قسمت میں تھے اوصاف حوری، سما سردار نے پہچان کر ہی اسے بخشا تھا اعزاز حضوری۔ ایک روایت کے مطابق نوری کا مزار کینجل لیک کے بیچ میں شاہ ہنزو کے مزار قبر کے ساتھ ہے۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ مکلی کے قبرستان میں شیخ حماد جمالی جو کہ جام تماچی کے استاد محترم بھی تھے، اور کہتے ہیں کہ جام تماچی کو جو سلطنت ملی تھی اور جو سلطنت اتنے عرصے سما کی چلی وہ بدولت تھی شیخ حماد جمالی کی، جو کہ ان کے بزرگ تھے۔ وہاں پہ جام تماچی کا مزار بھی ہے مکلی کے قبرستان میں، اور اس کے برابر والی قبر نوری کی ہو سکتی ہے۔ تو دو روایتیں، ظاہر سی بات ہے بہت پرانی داستان ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگی۔ البتہ کینجل لیک ایک بہترین لیک ہے اور بہت ساری مائگریٹری برڈز جب جا رہی ہوتی ہیں پاکستان کو کراس کرتے ہوئے افریقہ سردیوں کے موسم میں، تو کینجر لیک اور ہالیجی لیک پہ رکتی ہوئی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت ہی سینسینک ویو جو ہے وہ اس ایریا میں اس وقت پایا جاتا ہے، جو کہ سردیوں کے شروع یا سردیوں کے آخر کا موسم ہوتا ہے، یعنی کہ پرندوں کے جانے کے اوقات میں یا پرندوں کے آنے کے اوقات میں۔ تو بہترین ٹائم فروری کا شروع جو ہے وہ بہت آئیڈیل ٹائم ہے، یا پھر جو آپ کا سپٹمبر جب ختم ہونے لگتا ہے اس وقت پرندے بے تحاشا ہوتے ہیں۔ تو ان دو مہینوں کے اندر اگر آپ پلان کریں گے تو آپ کو سندھ کی جو ہیں وہ بہت ساری سندھ سے گزرنے والی چڑیاؤں کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ جام تماچی بھی بیسکلی شکار کا شوقین تھا، اور وہ بھی جب کینجل لیک کے اوپر شکار کر رہا تھا تو موسٹ پروبیبلی وہ یہی مہینے ہوں گے۔